آج کی اس خاص پیشکش میں ہم سیدھے تاریخ کے ایک ایسے ورق کی طرف چلتے ہیں جس نے بقا اور ایمان کی ایک انوکھی داستان رقم کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں غزوہ خندق کی۔ فراہم کردہ ماخذ کے مطابق یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا مشکل ترین محاصرہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ ذرا تصور کریں، یہ کوئی عام سی للکار نہیں تھی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ عرب کے سب سے خطرناک اور مشہور پہلوان عمرو بن عبدود کی گرجدار آواز تھی۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دفاعی خندق کو عبور کر لیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت دباؤ اور خوف کا عالم بالکل عروج پر ہوگا۔ یہ ایک ایسا سنسنی خیز لمحہ تھا جس نے پورے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ جو تمام تفصیلات ہم جان رہے ہیں، یہ براہ راست خندق کی اصل اردو دستاویز اور تاریخی متن پر مبنی ہیں۔ اسی مستند متن کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی کا کمال نہیں تھا، بلکہ ثابت قدمی کی ایک ایسی زبردست کہانی تھی جو آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ ایمان کا وعدہ۔ اب ذرا سوچیں، جب شہر کے دروازے پر اتنی بڑی اور ظالم فوج کھڑی ہو تو اندر موجود لوگوں کے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ جاننا واقعی بہت اہم ہے۔ اسی حوالے سے تاریخی متن ہمیں بتاتا ہے کہ سچے اور پکے مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ اور رسول نے بالکل سچ فرمایا۔ حیرت انگیز بات ہے نا، اتنے بڑے اور خوفناک دشمن کو سامنے دیکھ کر بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ سچ پوچھیں تو اس بڑے خطرے نے ان کے عزم کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ ان کے پختہ یقین کی ایک لاجواب مثال ہے۔ ایک نامور پہلوان کی للکار۔ یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ محاصرے کی خاموشی ٹوٹنے کے بالکل قریب تھی، اور دفاعی حکمت عملی کو اب ایک بہت بڑے اور براہ راست جسمانی خطرے کا سامنا تھا۔ ہمارا ماخذ ہمیں ایک ایسے دن کے بارے میں بتاتا ہے جب دشمن کے چند انتہائی خطرناک جنگجوؤں نے خندق کا ایک تنگ حصہ ڈھونڈ نکالا اور وہاں سے سیدھا چھلانگ لگا کر اندر آ گئے۔ یقین مانیں، یہ ایک انتہائی خوفناک لمحہ تھا۔ وہ خندق جس پر پورے شہر کی حفاظت کا دار و مدار تھا، اب عبور ہو چکی تھی۔ خطرہ لفظی طور پر سرپرا کھڑا ہوا تھا۔ اب میدان کا منظر کچھ یوں ہے۔ ایک طرف عمرو بن عبدود ہے جو اپنی بے پناہ طاقت کے نشے میں چور ہو کر زور زور سے للکار رہا ہے۔ اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ چاروں طرف موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اور پھر دوسری طرف سے حضرت علی آگے بڑھتے ہیں اور نہایت ادب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ ذرا اس فرق پر غور کریں، ایک جانب ظاہری طاقت کا اندھا غرور ہے اور دوسری جانب شجاعت اور نظم و ضبط۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، میدان میں ایک زبردست اور تیز رفتار مقابلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت علی نے عمرو کو چاروں شانے چت کر دیا، اسے شکست دے دی۔ اس لمحے مسلمانوں کی طرف سے جو تکبیر کے فلک شگاف نعرے بلند ہوئے، انہوں نے دشمن کے حوصلے بری طرح توڑ دیے۔ یہ کوئی عام جیت نہیں تھی، یہ ایک ایسی زبردست نفسیاتی فتح تھی جس کا اثر بہت گہرا تھا۔ طویل محاصرہ۔ اس زبردست مقابلے کے بعد اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، جو اس محاصرے کی لمبائی اور شدت میں چھپا تھا۔ اس پورے واقعے کی ٹائم لائن کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ خندق پار کرنے کا وہ ایک دن، پھر ایک مہینے تک چلنے والا وہ سخت اور تھکا دینے والا محاصرہ جہاں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر وہ ایک اچانک آنے والی رات جس نے پوری بازی ہی پلٹ دی۔ یہ ٹائم لائن صاف بتاتی ہے کہ دونوں اطراف کے جنگجو کس قدر شدید ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ اور اسی ایک مہینے کے دوران ایک اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ یہود بنو قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑنے کی کوشش کی۔ حالات تو پہلے ہی بہت خراب تھے، سردی اور بھوک تھی، اور اب شہر کے اندر سے بغاوت کا خطرہ۔ اس بات نے مسلمانوں کی بے چینی کو آسمان تک پہنچا دیا۔ یہ واقعی ایک دوہری مصیبت بن گئی تھی۔ تباہ کن طوفان، اور پھر آتا ہے وہ فیصلہ کن موڑ جہاں قدرت نے خود اس معاشرے کا انجام طے کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور انتہائی تیز خوفناک ہوائیں چلنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، چولہوں پر رکھی دیگیں الٹ گئیں، آگ بجھ گئی اور گھوڑے بری طرح بدک گئے۔ ہر طرف بس افراتفری اور شدید خوف و ہراس تھا۔ یہ صرف موسم کا خراب ہونا نہیں تھا، یہ ایک مکمل تباہی تھی جس نے دشمن کی کمر اور ان کے اعصاب کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ بغیر خون بہائے ایک شاندار فتح۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ شدید طوفان دشمن کے لیے آفت اور مسلمانوں کے لیے فتح کا پیغام بن گیا۔
ماخذ میں موجود یہ اقتباس دشمن کی قیادت کی بوکھلاہٹ کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ طوفان کے اس شدید قہر میں ابو سفیان چیخ اٹھا، یہاں رکنا ممکن نہیں ہے، واپس چلو۔ اور پھر وہ پوری کی پوری فوج جو پچھلے 1 مہینے سے محاصرہ کیے بیٹھی تھی، رات کے اس اندھیرے اور طوفان میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ ذرا اس منظر کا تصور تو کریں، جب اگلی صبح مسلمان شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میدان بالکل خالی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی خونریز جنگ کے بغیر ہی انہیں ایک شاندار فتح عطا فرما دی تھی۔ مہینہ بھر سے ڈیرے ڈالے بیٹھا تھکا ہارا دشمن آخرکار ناکام واپس جا چکا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک طویل اذیتناک مشقت کے بعد بالآخر مسلمانوں کے چہروں پر خوشی اور سکون لوٹ آیا۔ ہمارا ماخذ اپنی تمام تر تفصیلات کے بعد اس انتہائی اہم سوال پر ختم ہوتا ہے: غزوہ خندق کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صبر، ثابت قدمی اور بدترین حالات میں بھی امید کا دامن نہ چھوڑنے کی یہ عظیم داستان آج کے اس دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے ان صفحات سے نکل کر سیدھا ہم تک پہنچتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہماری آج کی اس پیشکش میں ساتھ دینے کا بہت